يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا تو اچھا بھائی ناموں میں جھگڑا ہے, تم اس کو سلاد کہہ دو یار, ہم چونکہ اردو اسپیکنگ ہیں ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے, بولو نا, نماز چڑھا ہوا ہے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے, لیکن اس کو آپ نے تراویح کا نام نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ نے بھی اس کو تراویح کا نام دیا, حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا, لیکن ایک نماز بہرحال اس کا وجود اور ثبوت ہو گیا. اب جب ہو گیا تو پھر اسلاف نے آسانی کے لیے اس کو الگ نام دے دیا, کیونکہ وہ الگ نوعیت کی نماز تھی. تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی. نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اتنی بڑی جماعت قائم کرنا بدعت ہے. یاد رکھو, نماز میں جو کام نبی نے انفرادی کیا وہ انفرادی کرنا پڑے گا, اور جو اجتماعی کیا وہ اجتماعی کرنا پڑے گا. اجتماعی کو انفرادی اور انفرادی کو اجتماعی نہیں کر سکتے آپ. فجر کی 2 سنتیں جو نبی نے پڑھی ہیں اجتماعی پڑھی ہیں یا انفرادی پڑھی ہیں؟ بولو نا بھائی, انفرادی. اب اگر آپ کہیں میں 2 سنتیں جماعت سے پڑھوں گا, بدعت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں, جبکہ عام دنوں میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اگر جماعت ہوتی بھی تو 1-2 صحابی آگے کھڑے ہو گئے. تبھی فقہا لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں 4-5 افراد اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ بدعت عمل کہلائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. 1-2 آدمی ہوں ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ہوں. تو اب جو تراویح میں اتنی بڑی جماعت قائم کی, اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 8 رکعت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا, وہ انفرادی تھا. تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تراویح کی رکعتیں بخاری سے لیتے ہیں اور نبی سے لیتے ہیں, اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے لے رہے ہیں, اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں. بھئی جب آپ جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہیں تو رکعتیں بھی آپ کو کہاں سے لینی پڑیں گی؟ حضرت عمر سے لینی پڑیں گی. اور حضرت عمر نے یہ کہاں سے لی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں. تو اب اگر کوئی کہے نا یہ تراویح کا لفظ دکھاؤ تو بولا نماز دکھا دو, کہ نماز نہیں تو صلاۃ تو ہے نا. تو آپ اسے کہیں جیسے صلاۃ کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں, اسی طرح اسلاف نے اس مخصوص نماز کو جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی تھی, اسلاف نے اس کو تراویح کہنا شروع کر دیا. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ نماز پڑھو آپ بہرحال اور اس کو مانو. اور اسلاف نے اس کو تراویح کہا کیوں یہ بھی سن لیں, کچھ اور کہہ دیتے. یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے, نوٹ کر لیں, نوٹ, یہ بڑی خاندانی باتیں ہیں, خاندانی. تراویح اس لیے کہا کہ اسلاف جو تابعین تبع تابعین جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے, تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے, تھکاوٹ دور کرتے تھے. کتنی رکعتوں کے بعد؟ 4 رکعت. تو اب 4 رکعتوں کے بعد ریسٹ. عربی میں ریسٹ کو استراحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استراحت. ہوتا ہے نا ایک جلسہ استراحہ, استراحت. استراحہ اصل میں تھا استرواح, اور اس کے جو اصل حروف ہے نا وہ را, واو اور ہا ہے, روح. اسی سے مروحہ ہے, پنکھا, مروحہ, را واو ہا آ رہا ہے نا. پنکھا کیا کرتا ہے؟ ہوا پھینک کے آپ کو راحت دیتا ہے, بشرطے کہ چل رہا ہو. کئی ایسی والوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ دے. اگر پنکھا چل رہا ہو تو آپ کو کیا دے گا؟ راحت دے گا, اور آپ کی طرف بھی ہو, ورنہ دوسرے والے کو دے گا, آپ کو ٹینشن دے گا. تو راحت سے نکلا یہ لفظ, صحیح ہے نا. تو ترویحہ, ترویحہ راحت پہنچانے والی چیز. تو 4 رکعتوں کے کو کیا کہا جاتا تھا؟ ترویحہ, کیونکہ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ راحت حاصل کرتے تھے. کیا حاصل کرتے تھے 4 رکعتوں کے بعد؟ راحت. اب ذرا بات سمجھنا, ترویحتن کی جمع ہے تراویح. ترویحتن کی جمع کیا ہے؟ تراویح.
عربی میں جمع کم سے کم 3 افراد پہ بولی جاتی ہے. 2 کے لیے عربی میں الگ صیغہ ہے. دیکھو رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. رجل کیا ہوا, روزہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمارا بھی روزہ ہے بھائی, بولے نا ذرا. رجل ہمارے بھی روزہ ہے. آپ ہمارے سامنے یہ نہ بتائیں کہ صرف آپ کو روزہ لگتا ہے, سب مسلمان ہیں. رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال بہت سارے یعنی 2 سے زیادہ, وہ کہیں کچھ بھی ہو سکتے. ترویحتن ایک ترویحہ یعنی 4 رکعتیں. ترویحتانی 2 ترویحیں یعنی 8 رکعتیں. تراویح 8 سے زیادہ. پتہ یہ چلا کہ اسلاف کے دور میں 8 رکعت تراویح کا تصور نہیں تھا, ورنہ وہ اس کو ترویحتانی کہتے. تراویح آپ لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے بھائی, جملہ مکمل کیا کریں. اگر وہ 8 رکعتیں کا معمول ہوتا اسلاف میں تو وہ اس کو ترویحتانی کہتے, تراویح نہیں کہتے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, جا کے دیکھ لیں. اور مزے کی بات یہ کہ عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. جمع قلت کہا جاتا ہے 9 تک کے افراد, اور جمع کثرت اس سے بھی زیادہ. تو تراویح کا مطلب 3 ترویحوں سے زیادہ. 12 رکعتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ, الا یہ کہ اس میں تسامح سے کام لیں, ورنہ اصل کیا ہے کہ تراویح کا مطلب بہت سارے ترویحیں, بہت سارے ترویحیں. تو اس لیے کم سے کم تراویح کی مقدار, یعنی اس لفظ جو ہے نا, یہ کم سے کم جن افراد پہ صادق آ رہا ہے وہ 12 رکعتیں کم سے کم, اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ 12 سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ لفظ خود انکار کر رہا ہے کہ تراویح 8 رکعتیں نہیں ہو سکتی. یہ اسلاف ورنہ اس کو یہ نام نہ دیتے. رہی وہ حدیث موطا امام مالک کی کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے ہیں, وہ حدیث ضعیف ہے. اب میں اس کی سند میں جاؤں گا تو ٹائم لگے گا. گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کر لوں آپ کے سامنے بھائی, بات شارٹ مختصر ہو اور سمجھ میں آ جائے. اس حدیث وہ موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ پورا نام بتا رہا ہوں, موطا امام مالک. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تو ایسے پھر بھی نہیں بتا رہے یار آپ لوگ. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک وہ تھا, ایک وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ پہلے زمانے میں سیٹ چیلے, وہ تو نہیں گرو ہوتا تھا نا, اس کا ایک چیلا ہوتا تھا, ہے چیلا. تو جو چیلا تھا نا وہ بڑا مالدار تھا, اور گرو کیا تھا؟ غریب بیچارہ, ظاہر ہے اس کا نوکر تھا. ہمارے حضرت اس پہ یہ واقعہ اس پہ سنایا کرتے تھے کہ ہر مالدار آدمی میں عقل نہیں ہوتی, بعض دفعہ بیوقوفوں کو اللہ دولت زیادہ دے دیتا ہے, بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. تو اور اگر اللہ یہ اصول بناتے کہ جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس, جس کے پاس عقل زیادہ ہو پیسہ بھی ہوگا, تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے بیچارے. تو کیا ہے کہ عجیب حساب ہے کہ بعض دفعہ عقل بالکل نہیں ہوتی, پیسہ بہت ہوتا ہے. تو اس پہ حضرت یہ واقعہ سناتے تھے کہ وہ ایک چیلا تھا, بڑا مالدار تھا, اس کا ایک نوکر تھا. تو چیلے نے اپنے نوکر سے کہا, گرو سے کہا کہ مجھ سے, وہ حضرت پنجابی میں سناتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا مجھے, وہ پوری پنجابی اس طرح آتی نہیں ہے, تو میں کچھ اردو کچھ پنجابی کا تڑکا لگانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا, کیونکہ اس لطیفے کا پنجابی میں ہی مزہ ہے. جو لطیفہ جس زبان میں بنا ہو وہ اسی میں سننے میں مزہ آتا ہے, وہ کسی اور زبان میں جب ترجمہ ہوگا تو اس بیچارے کی لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو حضرت اس پہ سنایا کرتے تھے کہ وہ گرو نے اس سے پوچھا, بلکہ وہ سرائکی میں ہے, کہ اپنے نوکر سے کہا کہ مجھ سے کوئی پہیلی پوچھو, لیکن یہ بتا دوں اگر مجھے اس کا جواب نہ آیا نا تو تیری ٹھکائی لگاؤں گا میں. یعنی اپنے نوکر سے خود ہی اپنی ذہانت کا امتحان بھی لے رہا ہے, اور پھر یہ بھی ڈر ہے کہیں فیل ہو کے میں بیوقوف ہونا میرا ثابت نہ ہو جائے. تو کہہ رہے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا, مجھ سے حل نہیں ہوئی, تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اب وہ بیچارہ پریشان, یہیں سے بیوقوفی شروع ہو گئی نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار سوچ کے کوئی ایسی پہیلی لے کر آؤ بہت ہی آسان ہو, بہت آسان ہو, جس کا جواب آ جائے.
تو اب اس نے پہلی پوچھی کہ حضور بتاؤ کہ ایک جانور ہے تے پونچھ گھمیندی ہے. گھمیندی پنجابی کا لفظ ہے, سرائکی کا لفظ ہے, سرائکی ہے نا, تو سرائکی میں یہ لطیفہ. پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومتی ہے. یعنی ایک جانور ہے جو اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور دم ہلاتی ہے رہتی ہے, صحیح ہے نا. اور مزید آسان کرنے کے لیے بولے میاؤں میاؤں کرندی ہے. ٹھیک ہے, اب تو بات ہی حل ہو گئی نا. ایک جانور ہے جو گھر میں رہتا ہے, دم ہلاتا ہے اور اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. بوجھو کی ہے, بتاؤ بھائی کون سا جانور ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا. وہ کیا ہو رہا ہے, سوچ. کافی دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے کوکیڑ, مرغا. اب یہ نوکر نے بولا میری تو آئی شامت, اگر میں بولوں غلط ہے. بڑا ہوشیار تھا. اس نوکر نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے. یہ اتنا مشکل پہیلی کا جو آپ جواب لے کر آئے ہو, یہ لگتا ہے کسی نے آپ کے کان میں چپکے سے بتایا ہے. بڑے فخر سے کہتا ہے اوئے عقل جی دوڑ ہے, عقل جی. یہ کیا ہے؟ عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی, کوئی بتا نہیں رہا ہم کو. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں. تو نام تو لے رہا ہوں امام مالک کی.